سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھوں، یعنی اسلامی مہینہ 3 روزے رکھوں، ورکعتی الضحیٰ، اور چاشت کے وقت میں کم از کم 2 رکعت ادا کروں، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ، سونے سے پہلے وطر پڑھ لوں۔ متفق علیہ۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الایتار قبل النوم انما یستحب لمن لا یثق بالاستيقاظ آخر اللیل، سونے سے پہلے وطر ادا کرنا صرف ان لوگوں کے لیے مستحب ہے جو رات کے آخری حصے میں تہجد کے ٹائم اٹھ نہیں سکتے۔ فَإِنْ وَثِقَ فَآخِرُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ، اگر کوئی شخص پر اعتماد ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگ سکتا ہے اور جاگتا ہے تو اس کے لیے افضل وطر کا پڑھنا رات کے آخری حصے میں ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقہ، تم میں سے ہر شخص جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے۔ فكل تسبیحۃ صدقہ، تو ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ ایک صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، اور نیک بات کا، شرعی بات کا حکم دینا، بتا دینا صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، کسی برائی سے روک دینا صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان سب کی جگہ پر صرف 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں اگر چاشت کے وقت وہ پڑھ لیتا ہے۔ اور چاشت کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زوال تک یہ سارا وقت ہے، حتیٰ کہ وہ 2 رکعت جسے ہم نماز اشراق سمجھتے ہیں وہ بھی چاشت میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ وقت کا وہ آغاز ہے۔ نماز اشراق کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اشراق سورج کے طلوع ہونے کو کہتے ہیں۔ اس وقت کی 2 رکعت وہ چاشت کے آغاز کی 2 رکعت ہیں۔ اس کی فضیلت الگ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے اور اسی جگہ بیٹھا رہے، مسجد میں جہاں نماز پڑھی تھی وہیں بیٹھا رہے، یا پوری مسجد میں، مصلی کا لفظ ہے، پوری مسجد میں، مسجد کی حدود میں رہے، یا خواتین ہیں تو ان کے لیے وہ مصلی جس پر وہ بیٹھ کر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہیں وہیں بیٹھی رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر اٹھ کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ 2 رکعت ایک حج اور ایک عمرہ مکمل 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 3 مرتبہ فرمایا اس کے ثواب کے برابر ہیں۔ تو یہ 2 رکعت دن کے آغاز کی 2 رکعت ہیں، اور یہ وقت چاشت کا آغاز ہے۔ اگرچہ چاشت کی نماز کا افضل ٹائم وہ وقت ہے جب سورج کی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اعمال سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ
वक़िना अज़ाबन्नार। दुआओं का मसला ये है कि दुआ किसी मुसलमान से तो अब दरख्वास्त की जा सकती है कि आप मेरे लिए दुआ कर दें, और उसको चाहिए कि वो जिस मुसलमान भाई ने भी दुआ की दरख्वास्त की है उसके लिए दुआ करे, उसी वक्त करे, बाद में करे, जो वो मुनासिब समझे। और बाकी बाद लोगों का जहन होता है कि दुआ की पर्ची आए और फिर इज्तिमाई दुआ शुरू हो जाए, ये शरीयत से साबित नहीं है। हाँ, हम इसलिए ऐलान कर देते हैं कि उन्होंने आपसे मुतालबा किया है, हम सिर्फ वास्ता हैं उनकी इत्तला का कि आपसे उन्होंने दुआ की अपील की है, आपने उनके लिए दुआ करनी है, अपनी दुआओं में उनको याद रखना है। बाकी ये रस्म दुआ जो है ये सुन्नत नहीं है कि फ़ौरन रस्म इज्तिमा शुरू हो जाए जो ही किसी की अपील आए, ऐसा कुछ नहीं होता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए अगर हाथ उठा लें तो बग़ैर कबूलियत के हाथ नीचे नहीं आते। और सहाबा किराम की कोई हाजात नहीं थी क्या? सहाबा किराम के घरों में क्या मरीज़ नहीं थे? हमने रस्म अदा शुरू कर दी है, फ़लाँ मरीज़ है उसके लिए दुआ करें। और ये उसूल है, जब भी हम किसी सुन्नत को छोड़ेंगे उसकी जगह पर बिदअत का दरख्त लग जाएगा। और सुन्नत क्या है? अगर हमें पता है कि फ़लाँ शख्स मरीज़ है तो उसकी इयादत करनी चाहिए, और इयादत के वक्त जो दुआ की जाती है, अस्अलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियक 7 मरतबा, उसमें क्या गारंटी दी गई है कि अगर अल्लाह ताला ने इस मर्ज़ में उसके लिए मौत नहीं लिखी तो वो ज़रूर बज़रूर उसको शिफा मिलेगी। सिर्फ एक आदमी ने अगर दुआ कर दी, चाहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसे शिफा मिलेगी। इयादत में ऐसी बरकतें हैं, और ख़ुद वो इयादत करने वाला अजर व सवाब लेकर लौटता है, उसके लिए फ़रिश्ते दुआएं कर रहे हैं। लिहाजा हम अपने इन मामलात में सुन्नत को देखें और बिदात को छोड़ने की अल्लाह से दुआ करें और ख़ुद भी कोशिश करें।